بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کی تاریخ میں بہت سی عظیم جنگیں لڑی گئی، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک قوم کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جنگ کی جس نے نہ صرف رومی سلطنت کو شکست دی بلکہ اسلام کی فتوحات کو بھی ایک نیا راستہ دیا۔ یہ جنگ تھی جنگ یرموک۔ یہ جنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی اور اس جنگ میں اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل میں جنگ یرموک لڑی کیوں گئی تھی؟ 636 عیسوی میں خلافت راشدہ کی افواج مشرق وسطیٰ میں تیزی سے فتوحات حاصل کر رہی تھی۔ اس وقت روم بازنطینی سلطنت کا حکمران قیصر ہرقل تھا جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھا۔ مسلمانوں نے شام، فلسطین اور اردن کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو کہ رومی سلطنت کے لیے بہت اہم تھے۔ قیصر ہرقل نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے 2 لاکھ کی بڑی فوج تیار کی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے 40 ہزار تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم جرنیل کر رہے تھے۔ جنگ کا میدان یرموک نامی جگہ بنی جو کہ آج کے اردن اور شام کے درمیان واقع ہے۔ جنگ یرموک کا آغاز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سے پہلے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 مرکزی فوج، نمبر 2 دایاں بازو، نمبر 3 بایاں بازو اور نمبر 4 احتیاطی فوج، نمبر 5 گھوڑ سوار دستہ کمانڈر فورس۔ رومی فوج نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا لیکن ان کے کمانڈرز میں اتحاد نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھوڑ سوار دستے کو پیچھے رکھا تاکہ دشمن کو آخری لمحے میں سرپرائز دیا جائے۔ جنگ کے پہلے دن رومی فوج نے زبردست حملہ کیا اور مسلمانوں کو کچھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش دلایا اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنے کا کہا۔ جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی، دوسرے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رومی فوج پر الگ الگ حملے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت مسلمانوں نے دشمن کے خیمے جلا دیے تاکہ رومی فوج خوف زدہ ہو جائے۔ تیسرے دن مسلمانوں نے اپنی فوج کے بائیں اور دائیں بازو کو مضبوط کیا اور دشمن پر گہراؤ کر کے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کمانڈو گھوڑ سوار دستے کے ساتھ رومی فوج کے پیچھے جا کر ان کی سپلائی روٹ کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی رومی فوج کی سپلائی بند ہوئی، ان کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ چھٹے دن حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کن حملہ کیا جس میں رومی فوج کو زبردست نقصان پہنچا۔ مسلمانوں نے رومی فوج کو یرموک دریا کی طرف دھکیل دیا جہاں ہزاروں رومی فوجی پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ رومی فوج کے سپہ سالار بھی مارے گئے اور باقی فوج نے بھاگنا شروع کر دیا۔ قیصر ہرقل کو جب شکست کی خبر ملی تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا، الوداع شام، میں جانتا تھا کہ جب عرب یہاں قبضہ کر لیں گے تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یوں اسلامی فوج نے 2 لاکھ کی رومی فوج کو صرف 30-40 ہزار کی تعداد میں شکست دے دی اور شام مکمل طور پر اسلامی حکومت کے زیر اثر آ گیا۔ اس جنگ کے بعد شام، فلسطین اور مصر پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ رومی سلطنت کا مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی کو تاریخ کی عظیم ترین جنگی حکمت عملیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ اسلامی فتوحات کا راستہ ترکی، ایران اور یورپ کی طرف کھل گیا۔ مسلمانوں میں اتحاد اور جذبہ جہاد مزید مضبوط ہو گیا۔ جنگ یرموک مسلمانوں کے لیے صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا معرکہ تھا جس نے اسلام کو مشرق وسطیٰ میں مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی مہارت، مسلمانوں کا ایمان اور ان کی قربانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر نیت خالص ہو اور حکمت عملی مضبوط ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی تاریخ کی دلچسپ ویڈیو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔